أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج جون کی 21 تاریخ ہے 2024۔ آج کے اس جمعہ میں جو جمعہ کے مسجد خدیجۃ الکبریٰ چراغ علی نگر کشن باغ میں ہو رہا ہے، اس جمعہ کے خطبے میں جس موضوع پر میں آپ حضرات سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، موضوع ہے اللہ کی پہچان، معرفت الہی یا معرفت رب یا ریئلائزیشن آف گاڈ، اللہ پریچیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ذاریات کے اندر انسان کی تخلیق کا مقصد جو بتاتا ہے وہ اللہ کی پہچان ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں لیعبدون کی جو تفسیر ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون، یعنی میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانیں، کیونکہ پہچان کے بغیر عبادت کا تصور نہیں ہے۔ بغیر پہچان کے جو عبادت ہوگی وہ ایسے ہی ہے جیسے باڈی کے اندر سے روح نکل گئی جسم سے تو وہ ڈیڈ باڈی ہے۔ ایسے ہی جس عبادت میں اللہ کی معرفت نہ ہو، پہچان نہ ہو، وہ عبادت کی کوالٹی ختم ہو گئی، اسپرٹ ختم ہو گئی۔ پہچان اللہ کی جس قدر ایک مومن کے اندر، بلیور کے اندر بڑھے گی، اسٹرانگ لیول میں آئے گی، تبھی وہ عبادتوں کی طرف لپکے گا، وہ دوڑ پڑے گا۔ عبادتوں میں اس کو ایک مٹھاس ملے گی، لذت ملے گی، مزہ ملے گا۔ ہماری عبادتوں میں آج وہ ذائقہ نہیں رہا۔ معاف کیجئے، بریانی میں بھی جو ہم ذائقہ محسوس کرتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، وہ عبادت میں وہ مزہ نہیں رہا، بریانی کے لیول کا مزہ بھی نہیں رہا۔ حلیم کے اندر جو ذائقہ ہم محسوس کرتے ہیں، کھانوں کی چیزوں میں جو ہم لذت محسوس کرتے ہیں، وہ ذائقہ بھی نہیں رہا ہماری عبادتوں میں۔ اتنا لو لیول ہماری عبادتوں کا ہو گیا، ہمارے سجدوں میں کوئی دم نہیں رہا، ہمارے قیام اور رکوع میں وہ کشش نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں۔ عبادات بولنے سے آپ ساری زندگی میں جو عبادات ہیں، چاہے روزے کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، عمرے کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، نماز کی شکل میں ہو، تہجد کی شکل میں ہو، وہ جس شکل میں بھی ہو، عبادتوں میں لذت نہیں رہی، عبادتوں میں مزہ نہیں رہا۔ حلاوت الایمان حدیثوں میں آتا ہے، ایمان کی مٹھاس، وہ مٹھاس نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عبادتیں بغیر اللہ کی پہچان کے ہیں۔ آئیے پہچان کس کو کہتے ہیں ذرا مثال کے ذریعے سے میں سمجھاؤں، ہم سب مل کر سمجھیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے جاننا، انفارمیشن، کسی بھی چیز کے بارے میں جانکاری، انفارمیشن، جس کو علم کہہ سکتے ہیں آپ، علم، نالج۔ دوسری چیز ہے ماننا، کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کے بعد آدمی اس بات کو، اس چیز کو مانتا ہے، ماننا یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز ہے پہچاننا۔ دیکھیے، اس زمین پہ جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمین، اپنے اپنے نالج کے مطابق وہ کسی نہ کسی خدا کو مانتے ہیں۔ صرف مسلمان ہی نہیں جو خدا کو ماننے والے ہیں، ایسا نہیں، مسلمانوں کے علاوہ بھی دنیا میں
بہت سارے انسان ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، مگر جو چیز غائب ہے انسانوں کے بیچ، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، جو چیز غائب ہے انسانوں کے اندر سے وہ یہ ہے کہ خدا کی سچی اور صحیح پہچان نہ مسلمانوں کو ہے نہ غیر مسلموں کو۔ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، پورے دل جمعی کے ساتھ سنیے، اور جتنا ہم اپنی کمیوں اور غلطیوں کو سنیں گے اتنا ہمارے اندر سدھار آئے گا، جتنا ہم اپنی تعریف سنیں گے اتنا مردہ ہو جائیں گے، مردہ مریں گے، اور اب مردہ ہی ہیں اور مر رہے ہیں۔ ہم کو بہت دل جمعی کے ساتھ، دل گردے کے ساتھ بیٹھ کر سننا ہے کہ انسانوں کے اندر جو چیز غائب ہے وہ اللہ کی صحیح اور سچی پہچان مسلمانوں میں بھی نہیں ہے اور غیر مسلموں میں بھی نہیں ہے، ورنہ زمین پہ رہنے والا ہر انسان کوئی کچھ نہ کچھ اس کو خدا کے بارے میں نالج ہے، اس نالج کے مطابق ان خدا کو مان رہا، مگر نہ اس میں پہچان ہے خدا کی نہ مسلمانوں میں۔ آئیے خدا کی صحیح اور سچی پہچان کیا ہوتی ہے کہ وہ آ جائے تو علم بھی صحیح ہوگا اور ماننا بھی صحیح رہے گا، اس کی جانکاری یا جانکاری کے مطابق ماننا اسی وقت صحیح رہے گا جبکہ اس کے اندر پہچان ہو۔ میں ایک مثال دوں گا جاننے، ماننے اور پہچاننے کی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ چوراستے پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، بھیانک ایکسیڈنٹ، ایک ٹو ویلر کا ایک وہ بس یا لاری سے ٹکرا گئی، اتنا بھیانک ایکسیڈنٹ کہ وہاں ایکسیڈنٹ میں اس آدمی کے اس حادثے کے اندر اس آدمی کے باڈی کے حصے جو ہے نا، جس حصوں سے خون آنے لگا، اور وہ جہاں گرا وہاں وہ خون تھا۔ تو دور سے ایک آدمی بائک سے گزر رہا ہے، ٹو ویلر سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ بھی اتنی ٹرافک، اتنی پبلک کبھی جمع نہیں ہوئی، اتنا جام کبھی نہیں ہوا بہادر پورہ چورستے پہ، آج کیا بات ہے جا کے دیکھیں گے بول کے ایک آدمی خرید جاتا ہے، بس ایک جانکاری لیتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ گاڑی پہ ہی بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹو ویلر پہ بیٹھا ہوا ہے اور گزر رہا ہے۔ اس نے اتنی جانکاری لی کہ بھائی اتنی ٹرافک کبھی جام نہیں ہوتی تھی، کیا بات ہے؟ اچھا ایکسیڈنٹ ہوا معلوم ہوتا ہے، اسے گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ایکسیڈنٹ ہوا معلوم ہوتا ہے، اتنا انفارمیشن لے کے وہ جانے لگتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں جاننا، جانکاری، انفارمیشن، نالج۔ دوسری چیز ہے ماننا، کس کو بولتے ہیں؟ ایک آدمی گاڑی پہ بیٹھا تو ضرور ہے مگر ایسا جھانک کے دیکھ رہا ہے، پبلک کافی جمع ہے، کبھی جمع نہیں ہوئی، ایسا تعجب کر رہا ہے اور بلڈ خون بھی دکھائی دے رہا اس کو، ارے بھائی بہت بھیانک ہوا ایکسیڈنٹ بول کے چلا جاتا ہے۔ یہ آدمی ماننے والا ہے۔ جاننے والے میں ماننے والے میں تھوڑا فرق ہے۔ جاننے والا ایسے ہی بس انفارمیشن لے لیا چلا گیا، ماننے والا تھوڑا قریب سے دیکھا مگر ہلا نہیں، اس کی جسم باڈی ہلی نہیں، دیکھا تھوڑا قریب سے گہرائی سے، لائٹ سے گہرائی سے، اس کے بعد چلا گیا۔ تیسرا آدمی پہچاننے والا کیسا ہوتا ہے؟ گاڑی کو سائڈ میں رکاتا ہے، پوری گہرائی سے جائزہ لیتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، 100 کو ڈائل کرتا ہے، 108 کو ڈائل کرتا ہے، ایمبولینس کو بلاتا ہے، پولیس کو بلاتا ہے، اور جو ڈیڈ باڈی یا ایک ایکسیڈنٹ حادثے میں جو شکار انسان ہے اس کو اپنے اٹھاتا ہے اور اپنے گلے سے لگاتا ہے اور ایمبولینس میں کے حوالے کرتا ہے، پولیس کے حوالے کرتا ہے، اپنے سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کر گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پر جتنا بھی خرچ ہو میں اپنے جیب سے دوں گا، اس کا ٹریٹمنٹ اچھے سے اچھے طریقے سے کیا جائے۔ یہ آدمی ہے پہچاننے والا۔ دیکھیے پہلا آدمی جاننے والا ہلا نہیں اپنی جگہ سے، ماننے والے کے اندر بھی تھرل پیدا نہیں ہوا۔ تیسرا جو پہچاننے والا شخص ہے، اس کی آنکھ جو سو رہی تھی وہ کھڑی ہو گئی، بیدار ہو گئی، اس کے ہاتھوں اور پیروں میں اتنی قوت نہیں تھی، یہ حادثہ دیکھنے کے بعد اسٹرانگ ہو گیا، 100% اس کا بلڈ سرکولیشن پرفیکٹ ہو گیا، اس کی آنکھیں چاق و چوبند، اس کے کان چاق و چوبند، اس کے ہاتھ اور پیر بالکل قوت کشش سے بھرے ہوئے،
اس کا دل و دماغ 100% چل رہا ہے اور پوری گہرائی سے وہ جائزہ لیتا ہے اور دل اس کا پگھل اٹھتا ہے، تھرل اس کی باڈی میں پیدا ہوتا ہے اور جتنا اس سے پاسبل ہو سکتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے اس کو پہچانیں، جان رہے ہیں، مان رہے ہیں، مگر بغیر پہچان کے ان کی جانکاری ہے اور بغیر پہچان کے ان کا ماننا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے اندر حساسیت جو آج نہیں ہے، بے حسی جو چھا چکی ہے، اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ مسلمان اصل میں سویا ہوا ہے، بیدار نہیں ہے، سویا ہوا ہے۔ غفلت اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ انسان کو ہوش نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے کہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا، میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کہاں جانا چاہیے تھا، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ یہ احساس مسلمان میں آج نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس نے اپنے کریٹر اور خالق جو کہ زندہ ہے، زندہ خالق کو ہم مانتے ہیں، زندہ رب کو ہم مانتے ہیں، مگر اس زندہ رب کو ماننے والے سب مردہ ہو چکے ہیں، ان کی عبادتیں مردہ، ان کے صبح و شام کی زندگی مردہ۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے رب کو نہیں پہچانا۔ پورا قرآن آپ پڑھیے، قرآن کتاب معرفت رب ہے، قرآن کسی اور کی معرفت اور پہچان کی کتاب نہیں ہے، رب ذوالجلال کی پہچان کی کتاب ہے۔ اس مائنڈ سیٹ سے آپ قرآن کو پڑھیے، قرآن کی ہر لائن، ہر صفحہ، ہر رکوع، ہر پارہ، ورق ورق یہ گواہی دے گا سب سے بڑا اللہ ہے۔ تم نے کس کو بڑا بنا لیا؟ ارے سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی ذات تو صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس زندہ رب سے ہمارا دل جڑا نہیں ہے، اس وجہ سے ہماری نمازیں ایسی کہ پڑھ کر بھی نہیں پڑھے، ہماری تلاوت ایسی کہ وہ تلاوت کرنا نہیں کرنا دونوں برابر، ہمارے روزے ایسے، ہماری تراویح ایسی کہ ہمارا پڑھنا، روزہ رکھنا نہیں رکھنا دونوں برابر، ہمارے حج اور عمرے ایسے کہ وہ کرنا نہیں کرنا دونوں برابر۔ تو پہچان جب آئے گی تو اللہ کو مانیں گے تو یقین کے درجے میں مانیں گے۔ جیسے قرآن حدیث میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ رب کی بندگی ایسے بجا لاؤ، چلتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے یہ تصور ذہن میں لاؤ کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ دیکھنے کا جب تصور آئے گا، کیا انسان چوری کا سوچ سکتا ہے؟ جھوٹ بولنے کا سوچ سکتا ہے؟ جھوٹ بولنا، چوری کرنا دور کی بات، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا چلنا رب کے لیے چلنا ہوگا، رب کی مرضیات پر وہ چلے گا، اس کا دیکھنا رب کی یادوں کا دیکھنا بن جائے گا، عبرت کا دیکھنا بن جائے گا۔ آئیے اس کی مثال قرآن میں ہم دیکھیں کہ اللہ کی معرفت کے بعد اللہ کے عبادتوں کی کوالٹی کیسی ہوتی ہے اس کو ہم پہچانیں قرآن کریم کی روشنی میں۔ دیکھیے بددعاؤں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ الحجرات کے اندر اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، بددعاؤں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، اللہ پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ تم کہو کہ اے بددعو، اے اعرابیو، تم ایمان نہیں لائے، لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم مسلم ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، کلمہ ہم نے پڑھا ہے، یہ کہو، یہ مانا جائے گا، مگر ایمان لائے مت کہو۔ ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ آدمی زبان سے کلمہ پڑھ کے اقرار کرتا ہے تو اس کو اسلام کہتے ہیں، وہ مسلم ہے، وہ مومن نہیں ہوا۔ مومن اس وقت ہوگا جب کہ وہ کلمہ حلق کے نیچے اترے گا، وہ کلمہ حلق کے نیچے اترے گا۔ اسلام اور ایمان کا فرق، درخت، ہم آم کا درخت اگر ہم بوتے ہیں تو آم کی جو بیج ہوتی ہے نا، سیڈ، وہ ایمان ہے۔ وہ سیڈ ہم جب زمین میں ڈالتے ہیں، تنے کی شکل جو اختیار کرتی ہے وہ، پھر وہ ڈالیوں اور پتوں اور پھل پھول کی جو شکل بنتی ہے وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ ایمان وہ بیج ہے۔ ایمان کے لحاظ سے ہمارے کردار اس لیے نہیں بن رہے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلم تو ہوئے، وہ کلمہ ہمارے حلق کے نیچے نہیں اترا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے
آم کی بیج میں اگر آپ دیکھیں گے تو خوشبو آم کی رہے گی، آم کی بیج میں، تنے میں بھی آم کی خوشبو، ڈالیوں میں بھی آم کی خوشبو، پتوں میں آم کی خوشبو، پھول اور پھل میں آم کی خوشبو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بیج کے اندر آم کی خوشبو ہو اور تنے میں جام کی خوشبو ہو، پتوں میں دوسری خوشبو ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے، ہم الگ ہے، ہمارا ایمان الگ ہے۔ جیسے آپ پانی کے حوض میں پتھر ڈالیں، پتھر اپنی شناخت الگ رکھے گا اور پانی الگ رہے گا، ہمارا معاملہ ایسے ہی ہے۔ قرآن الگ ہے، مسلم الگ ہے، نبی کی زندگی الگ ہے، اس نبی کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا مسلمان الگ ہے۔ نبی کو اور مسلمان کو کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمان کو قرآن کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے پانی کے اندر پتھر اپنی شناخت الگ رکھتا ہے، پہچان، ایسے ہی ہم دین اسلام سے اپنی پہچان الگ رکھے ہیں۔ دین کو مسلمان کو کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کو وہ مومن چاہیے کہ جو قرآن کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے، نبی کی زندگی میں اپنی زندگی کو رنگ لے۔ جس طریقے سے آپ پانی میں پتھر کے بجائے کلر ڈالیں، رنگ ڈالیں، وہ رنگ پانی سے الگ نہیں رہے گا۔ صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ بیج لا الہ الا اللہ کا ہے، اس کا تنا اس کے مطابق ہمارا ہونا چاہیے۔ یعنی مطلب ہے کہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، ہماری زبان کلمے کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارے کان کلمے کے مطابق، ہمارا چال چلن کلمے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے مگر ہمارا چال چلن منافقانہ ہے، ہمارا چال چلن یہودیوں کا ہے، ہمارا چال چلن نصرانیوں کا ہے، اور ایسا ہی آج ہے ہمارا۔ رنگ جیسے پانی میں گھل مل جاتا ہے، اپنی شخصیتوں کے اندر قرآن کے رنگ کو ایسا ڈال لو کہ تمہاری وہ شخصیت بن جائے۔ لوگ کہیں کہ کان خلقہ القرآن، قرآن کو دیکھنا اور اس کی سوچ کو دیکھنا اور اس کے کردار کو دیکھنا دونوں برابر ہے۔ جیسا کہ پیغمبر کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ قرآن کو دیکھنا ہے تو اس کی جیتی جاگتی تصویر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ تو اسلام اور ایمان الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہم کلمہ پڑھ کے اسلام تو لائے مگر ایمان ہمارے حلق کے نیچے نہیں اترا۔ اگر اترا ہوتا ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا چال چلن، ہمارا گول، ہمارے ایکٹیویٹیز، ہمارے کردار سب کے سب ایمانی کردار ہوتے، ایمانی مٹھاس اس میں آتی۔ جیسے آم کی گٹلی کے اندر، بیج کے اندر آم کی خوشبو ہوتی ہے اور اس کی خوشبو تنے میں بھی ظاہر ہوتی ہے اور پتوں اور پھل پھول میں بھی دکھائی دیتی ہے، ایسے ہی مومن جب کلمہ پڑھا ہے، اور وہ کلمہ آرٹیفیشل کا ہم نے آج کل پڑھا ہے۔ آرٹیفیشل کے جو فروٹس ہوتے ہیں نا، بیج ہوتے ہیں، وہ اصلی فروٹس کی طرح اور اصلی بیج کی طرح دکھائی دیتے ہیں، مگر جب وہ چبا کے دیکھتے ہیں تو وہ ذائقہ نہیں ہوتا جو اصلی پھل میں اور اصلی فروٹس میں ہوتا ہے۔ تو آرٹیفیشل کا کلمہ ہے ہم نے جو پڑھا ہے، اسی لیے ہمارے کردار منافقوں کے کردار ہیں۔ منافقوں کے کردار ہمارے اس لیے ہیں کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ آرٹیفیشل ہے، وہ ریئل نہیں ہے۔ ریئل سے جو توقع ہوتی ہے وہ آرٹیفیشل سے نہیں ہو سکتی۔ تو بدوؤں سے کہا گیا قل لم تؤمنوا، اے پیغمبر ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ایمان تمہاری زندگیوں میں نہیں آیا، اگر آیا ہوتا تو تمہارے کرداروں سے اس کا اظہار ہوتا۔ تمہارے کردار منافقانہ ہے، تمہاری زبان سے کلمہ تم نے پڑھ لیا تو کیا کمال کر لیا، وہ کلمہ حلق کے نیچے جب اترے گا تو وہ کردار میں ڈھلے گا۔ بادام اور فروٹس آپ چبا کے تھوک دیں گے اور سمجھ جائیں گے خون بن جائے گا، باڈی میں طاقت آ جائے گی، یہ کیسے ہوگا؟ اس وقت بلڈ بنے گا، اس وقت خون بنے گا وہ فروٹس کے ذریعے سے، کہ جب کہ آپ بادام چبا کر حلق کے نیچے اتاریں، وہ حلق کے نیچے وہ بادام اور فروٹس اتریں گے تو پھر معدے کو تک پہنچیں گے، پھر معدے کے ذریعے سے پوری باڈی میں وہ اس کی طاقت انرجی پہنچے گی۔ تو ایسے ہی ایمان کلمہ ہم نے پڑھ تو لیا ہے مگر اس کلمے کو سمجھ کر اس کو دل و دماغ میں ہم نے نہیں اتارا ہے۔ اگر اتاریں گے تو پھر وہ ایمان ہماری باڈی کے ذریعے سے، ہمارے کردار کے ذریعے سے اس کا اظہار ہوگا۔ تو لم تؤمنوا، بدوؤں سے کہا گیا تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا ہے، اگر اترے گا تو تم مومن ہیں، ورنہ کلمہ پڑھ لیے تو صرف مسلم کہلاؤ گے۔
بددوؤں سے ہٹ کر دوسرا ایک نجاشی بادشاہ کا واقعہ 7ویں پارے کے اندر آپ پڑھیں گے. 7واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, ہلا دینے والی آیتیں ہیں. آیتوں کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں ہم لوگ, قرآن کو حفظ کر لیتے, تجوید سے پڑھ لیتے, رٹے مار لیتے. ارے اس میں کیا ہے وہ پڑھیں گے نا, بدن کانپنے لگے گا, سوچ کا رخ بدل جائے گا, کردار بدل جائیں گے. سمجھ کے پڑھیں گے. قرآن کو آئینہ, ہم لوگ قرآن کو کیا سمجھے معلوم, یہ اینک سمجھے. یہ اینک میں لگاتا ہوں نا, میں خود کو نہیں دیکھ رہا ہوں, اس میں دوسرے کو دیکھ رہا ہوں. آئینہ ہے قرآن, آئینہ. آئینے میں آدمی اپنا چہرہ دیکھتا ہے, اپنا چہرہ دیکھتا ہے, کسی اور کو نہیں دیکھتا ہے. یہ اینک میں دوسرے کو دیکھتا ہے. ہم نے قرآن کو اینک بنا دیا, دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ منافقوں کی یہ صفات ہیں, یہودیوں کی یہ صفات ہیں. قرآن میں اس کا ذکر ہے, اس کا ذکر ہے, خالی نالج بس. قرآن میں دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں اور دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, اس لیے نہیں سدھر رہے ہیں. قرآن آئینہ ہے, اپنا چہرہ دیکھیے اس میں. ایسا لگے گا جس منافق کا قرآن میں ذکر ہے وہ منافق تو میں ہوں, جس یہودی کا ذکر قرآن میں ہے وہ یہودی کوئی اور نہیں, وہ میں ہوں. اس لیے کہ یہودی خصلتوں کا نام ہے, کسی شخصیت کا نام نہیں ہے. یہودی خصلت کا نام ہے. وہ ساری خصلتیں آج مسلمانوں میں ہیں. قرآن کو آئینہ بنا کے پڑھیے, سدھر جائیں گے. قرآن کو صرف تجوید کی کتاب بنا دیے, تلاوت کی کتاب بنا دیے, رٹے مار کے 3 دن میں قرآن ختم کر دیں تراویح میں. کیا مذاق ہے یہ قرآن کا. ابن عمر رضی اللہ عنہ کو سورہ بقرہ پڑھنے 2.5 سال لگے, 2.5 سال لگے ابن سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے. ہمارے جیسا رٹے میں مارے تھے وہ, بلکہ سمجھ رہے تھے, آئینہ بنا کے اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھ رہے تھے اس میں. اس آیت کے مطابق میں ہوں یا نہیں, یہ آیت کی سوچ میرے اندر ہے کہ نہیں, یہ آیت میری زندگی میں آئی کہ نہیں. نہیں آئی تو آگے نہیں بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. اتنے مدرسے حفظ کے, اتنے شعبے, اتنی تجوید. مکہ اور مدینے میں جو قرأتیں ہوتی اس کی کاپی کرنے لگے. جنازہ نکل گیا مسلمانوں کا کہ اس قرآن کی اندر جو باتیں ہیں اس کو اپنی زندگی میں نہیں اتارے. قرأت رہ گئی, فارم رہ گیا, چھلکا رہ گیا آم کا, اور آم کا مغز زندگیوں میں نہیں آیا. قرآن کی آیتیں رہ گئیں, آیتوں کو زندگی میں ڈھالنا ہم نے بھلا دیا. ظاہر سی بات ہے ایک چیز پر فوکس رہے گا, دوسری چیز غائب ہو جائے گی. تو 7واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے, لرزہ دینے والی آیتیں ہیں قرآن کی. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. یہ میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جب نجاشی بادشاہ عیسائی تھا, اس کے اطراف میں پاسٹرز بیٹھے ہوئے تھے, درباری. جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قرآن کی سورہ طٰہٰ, سورہ آل عمران پڑھ کر سنانے لگے. سورہ مریم, یہ 3 سورے, سورہ آل عمران, سورہ مریم, سورہ طٰہٰ, لرزہ دینے والے یہ سورے ہیں. ویسے تو قرآن سراپا لرزہ دینے والی کتاب ہے. قرآن خداوند ذوالجلال کے جلال کی گرج ہے. قرآن کیا ہے؟ خداوند ذوالجلال کے جلال کی گرج ہے, گرج. اور ابدیت کے احساس کو جگانے کی بجلیاں ہیں قرآن. تو قرآن کریم کی یہ 3 سورے جب سنے نجاشی بادشاہ اور درباری, قرآن کہتا ہے تفیض من الدمع, آنکھوں سے آنسو ایسے بہنے لگے. جب ہم نل کھولتے ہیں نا, پانی کھولتے ہیں, نل سے پانی جیسے بہتا ہے ویسے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اللہ اکبر. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مما عرفوا من الحق, اس لیے کہ ان کو رب کی پہچان ہو گئی. اللہ کی پہچان نہیں ہوئی اصل میں. ہم لوگوں کو پہچان ہوگی تو پھر ہمارا دل نرم ہو جائے گا, ہر سچی بات کو ہم قبول کرنے والے بنیں گے. ہمارے اندر عصبیتیں, جماعت اور جمعیتوں کی عصبیتیں, مسلکوں کی عصبیتیں نہیں رہیں گی. ہم کو صرف انسانیت دکھائی دے گی. ہمارا سوچنے کا مزاج ہی ہمارا خود ساختہ ہے. واللہ قرآنی سوچ نہیں ہے ہمارے اندر, نبوی سوچ نہیں ہے. نبی جس طریقے سے سوچتے تھے واللہ وہ سوچ مسلمانوں میں نہیں ہے. وجہ یہ کہ اللہ کی پہچان نہیں ہوئی ہے. اللہ کی جس دن پہچان ہوگی اس دن آنسو نکلیں گے, اپنی خطاؤں کا احساس ہوگا, سراپا گنہگار اپنے آپ کو محسوس کریں گے.
بولیں گے نماز تو پڑھا، اللہ کو جیسی نماز ہونا ہے ویسی نہیں پڑھا، روزہ رکھا جیسا اللہ کو روزہ چاہیے ویسا روزہ میرا نہیں ہوا، حج کیا مگر اللہ کو جیسا حج مطلوب تھا وہ مطلوب حج میں نے ادا نہیں کیا۔ اپنے اعمال کو زیرو میں محسوس کریں گے آپ، کیوں؟ اس لیے کہ 100 نمبر آپ نے رب کو دے دیا ہے۔ تو اللہ کی پہچان سے آنسو بہنے لگے نجاشی بادشاہ کے۔ آگے یقولون ربنا آمنا فاکتبنا، اب کلمہ پڑھ رہا ہے وہ، پہلے رب کو پہچانا پھر کلمہ آتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ رب کو پہچاننے سے پہلے ہی کلمہ پڑھ لیے، اس لیے وہ کلمے کے اثرات ہماری زندگی میں مرتب نہیں ہیں۔ وہ نجاشی بادشاہ پہلے کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے سے پہلے رب کو پہچانتا ہے، اس کے بعد کلمہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے۔ جیسے ہاؤس بھر گیا تو پانی جیسے نیچے بہنے لگتا ہے، ابلنے لگتا ہے، تو ایسے مومن اللہ کی عظمت سے اس کا دل جب سیراب ہو جاتا ہے، اللہ کی عظمتوں سے اس کا دل بھر جاتا ہے تو پھٹنے لگتا ہے، اور پھٹ کے کلمہ زبان سے نکلنے لگتا ہے۔ زبان، دل جب متاثر ہوتا ہے تو پھر زبان اس کی گواہی دیتی ہے۔ تو یہ دو واقعات، ایک نجاشی بادشاہ کا واقعہ جس میں بتایا گیا کہ اللہ کی معرفت پہلے ہوتی ہے بعد میں کلمہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا واقعہ جو بتایا وہ ہے بدوؤں کا، کہ بدوؤں نے پہچان سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اس وجہ سے وہ کلمہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آپ سجدے میں ہیں، بے نہتے ہیں، بے سہارا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے اور یہ 313 ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسلحہ اور ظاہری ساز و سامان سے جیت ہوتی ہے؟ نہیں، ایمانی کوالٹی کے بیس پر وہاں جیت ہوئی۔ وہاں سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر گروہ ہے، اگر یہ گروہ ختم ہوگا تو زمین پر تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ رٹے ہوئے نہیں تھے جو نبی کی زبان سے نکلے۔ ہم لوگ دعائیں جیسے رٹے مارتے نا دعائیں، وہ دعائیں چھت تک بھی نہیں جاتے۔ وجہ کیا معلوم؟ وہ دعائیں رسول اللہ کی فیلنگز تھے، ہمارے اندر فیلنگز نہیں، رٹے مارے ہوئے ہیں، یاد کیے ہوئے، مکتبوں میں رٹاتے ہیں۔ آپ دیکھیے رسول اللہ وہ جو نکالتے ہیں وہ جو دل سے نکلتے ہیں الفاظ، اے اللہ یہ مٹھی بھر گروہ ہے، اس کے ایک ایک فرد کو میں نے خون پسینہ ایک کر کے بنایا ہے۔ ابو بکر ایسے ہی نہیں بنے، میں نے بنانے کے لیے، عمر کو عمر بنانے کے لیے میں نے خون پسینہ ایک کیا ہے۔ اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کا پہاڑ تھے پیغمبر، اور اپنے شاگردوں کو بھی ویسے ہی تیار کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ یہ مٹھی بھر گروہ ہے۔ دیکھیے یہ صرف سجدے میں گر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرتا ہے، اور تیر جب برس رہے تھے اللہ کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اے پیغمبر تیر تمہارے گروہ کی طرف سے نہیں آ رہے تھے بلکہ میرے فرشتوں کے ذریعے سے تیر برسائے جا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آدھے گھنٹے کی دعا نہیں، جلسوں کے بعد کرتے ہیں لوگ آدھا گھنٹے کی دعا، وہ دعائیں چھتوں تک بھی نہیں پہنچتی، عرش الہی کو کیا ہلائیں گی۔ دعائیں ہماری لپ سروس ہوتی ہیں، ہونٹ ہلتے ہیں دعاؤں میں، رٹے ہوئے دعائیں ہوتے ہیں اور وہ دعائیں پڑھتے ہیں، وہ قبول نہیں ہوتی۔ دعا ایک جملہ، ایک سینٹنس کافی ہے قبولیت کے لیے، شرط یہ ہے کہ وہ دل سے نکلے، اور دل سے اسی وقت نکلتے ہیں وہ کلمات جب کہ اس کا دل رب کی یادوں میں گھرا ہوا ہو، رب کی یاد کے سوا کسی اور کی یاد ہی اسے نہ آئے، رب کے چرچے کے سوا، رب کی تعریف کے سوا، رب کی عظمت کے سوا اس کو کسی اور کی عظمت دکھائی نہ دے، اسی کا دل پھٹتا ہے اور دعا نکلتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات سے اتنا متاثر، اللہ کی ہستی سے اتنا متاثر کہ میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کے دیوانے تھے، محبت الہی کے دیوانے، عظمت الہی کے دیوانے تھے۔ ہر صبح رسول کی اللہ کی عظمتوں میں، ہر شام رسول اللہ کے اللہ کی عظمتوں میں، نبی کہتے ہیں کہ اگر اس کو نچوڑیں گے عظمت الہی کا رس نکلے گا، جوس نکلے گا۔ کس کو سمجھا ہم نے نبی کو؟
نبی ایک ایسا اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا ایک پیغمبر چنندہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کی صبح و شام جس کے لمحات اللہ کی یادوں میں گزرتے ہیں، اس کی گواہی گھر کی عورت خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ باہر والے بہت کم ہی زندگی دیکھتے ہیں، گھر کے اندر رہنے والے 24 گھنٹے کی لائف دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ہر موقع سے اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا چرچا کرتے تھے، اللہ کا تذکرہ کرتے تھے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے۔ رسول اللہ کے سواری میں ہوتے اونٹ پر اونچائی پہ چڑھتے اللہ اکبر کہتے، یہ بتانے کے لیے اللہ تو بڑا کا بڑا ہے، تیرے آگے محمد چھوٹا کا چھوٹا ہی ہے، اللہ تو بڑا کا بڑا ہی ہے، تو اللہ تو عظیم ہے، تو عظمت کی انتہا پہ ہے، تو آل پاور فل ہے اور میں آل پاور لیس ہوں، میں عجز کی انتہا میں ہوں، تو کبریائی کی انتہا پہ ہے۔ پہاڑ پہ اونچائی پہ چڑھتے رسول اللہ فرماتے اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، بڑا میں نہیں ہوں، بڑا صرف تو ہے۔ اور اوپر سے نیچے اترتے تو کہتے اللہ میں نیچے کا نیچے ہی ہوں، میں چھوٹا کا چھوٹا ہی ہوں، مگر تو بڑا کا بڑا ہی ہے۔ اوپر سے نیچے ہوتے تو سبحان اللہ کہتے۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ کہ تیری بڑائی اور تیری کبریائی میں ذرا برابر فرق نہیں ہے، تو عظمت کی انتہا پہ ہے اور میں عجز کی انتہا پہ ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظمت سے متاثر ہونے کی وجہ سے سمتی فکرہ، ہمیشہ خاموشی آپ کو پسند تھی، آپ خاموش زیادہ رہا کرتے تھے۔ وَالنَّظْرِ عِبْرَةٌ، خاموش رہ کر سوچتے رہتے تھے، غور و فکر کرتے رہتے تھے، اور کسی بھی چیز پر آپ کی نظر ہوتی تو وہ عبرت کی نظر ہوتی تھی۔ ایک واقعہ سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا سلطان عبد الرحمن الناصر، یہ اندلس کا بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں قحط پڑا تھا، قحط کی وجہ سے کھیت کھلیان سوکھ چکے تھے، پانی کے لیے ترس رہے تھے لوگ۔ ایسے میں سلطان عبد الرحمن الناصر نے سپاہی کو قاضی منذر کے پاس بھجوایا، یہ کہلوا کر کہ قاضی صاحب سے کہو کہ وہ نماز استسقاء پڑھوائیں اور بارش کے لیے دعا کریں۔ تو قاضی منذر نے پوچھا سپاہی سے، بادشاہ نے فرمان تو کہلوا بھیجا ہے مگر اس کی خود کی حالت کیا ہے؟ سپاہی کہتا ہے کہ قاضی صاحب، سلطان عبد الرحمن الناصر جو اندلس کا بادشاہ ہے، اس نے سر کا تاج اتار دیا ہے، تاج بازو رکھ کے کھلی زمین پہ مٹی میں سر رکھ کے سجدے میں ہے، اور پیشانی سجدے میں رگڑتے ہوئے کہتا ہے ناصیتی بیدک، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اتعذب بی الرعیہ وانت ارحم الراحمین، اللہ گناہ میں نے کیا ہے، سزا تو پبلک کو بارش روک کر سزا کیوں دے رہا ہے پبلک کو، حالانکہ گناہ میں نے کیا ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے اور اپنا سر پیشانی رگڑ رہا ہے۔ بادشاہ نے قاضی منذر نے یہ سن کر کہا سپاہی سے کہ بادشاہ اذا خشی جبار الارض رحم جبار السماء، جب زمین کا بادشاہ رونے لگتا ہے تو آسمان کے بادشاہ کو رحم آتا ہے۔ یہ فرمان سن کر قاضی صاحب سے سپاہی واپس ہو رہا تھا، آدھے راستے ہی میں بارش شروع ہو گئی۔ تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ آج اللہ کی رحمتیں ہم سے جو اٹھی ہوئی ہیں، حرم میں دعا کی جاتی ہے مسلمانوں کے حق میں، قبول نہیں ہو رہی۔ دوسروں کے خلاف حرم میں بد دعائیں کی جاتی ہیں، وہ بھی قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا؟ ہمارے دل اس قدر سخت ہو گئے کہ آنسو نہیں نکل رہے ہیں۔ آنسو نکلیں گے دل نرم ہو کے، یاد الہی سے دل نرم ہو کے، فکر آخرت سے دل نرم ہو کے آنسو جب نکلیں گے تو پھر باران رحمت کو دیر نہیں لگے گی، رحمت الہی کو جوش میں آنے دیر نہیں لگے گی۔ اور اس کے زبان سے جو الفاظ نکلے تھے وہ رٹے مارے ہوئے نہیں تھے، دل سے وہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ گناہ میں نے کیا ہے، سزا تو پبلک کو کیوں دے رہا ہے، بارش روک کر۔ یہ اللہ کو اس نے پہچانا تھا، اس نے وہ ہوم ورک کیا تھا، اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو پہچاننے کی، اللہ کی کتاب کو اس نے سمجھ کر پڑھا تھا، نبیوں کی زندگی کو اس نے سمجھ کر پڑھا تھا، اور ان کی زندگیاں اور قرآن اس کے حلق کے نیچے اترے تھے، تب جا کے یہ پھٹ کے یہ الفاظ نکلے زبان سے کہ گناہ میں نے کیا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، آسمان و زمین اللہ اٹھائے ہوئے ہے۔ ایک صابن نہاتے ہوئے ہمارے ہاتھ سے پھسل جاتا ہے، صابن ہم پکڑ نہیں سکتے ہاتھ میں، رب ذوالجلال آسمان و زمین کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے۔
ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ کو آسمان و زمین کو اٹھایا ہوا ہے کہیں وہ نیچے نہ گر جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی معرفت، اس کی پہچان اپنے اندر ہم پیدا کریں، تبھی جا کے ہماری عبادتوں میں کوالٹی آئے گی اور ہماری دعاؤں میں وہ اثر آئے گا۔ ہمارے صبح و شام جب تک نہیں درست ہوں گے تب تک ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ بھی نہیں دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اللہ کی معرفت کو اپنے اندر بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔